ہم آزمائش کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہر روز ہمیں ایک نئے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہماری نئی نسل دین سے دوری اختیار کر رہی ہے اور مغربی تہذیب کی یلغار ہمارے معاشرے کی رگ رگ میں بس چکی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے ہاتھوں آزمائش کا سامنا ہے۔ ہماری نئی پیڑھی دین اسلام سے دور اور لادینیت کے قریب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ نظام حکومت دور حاضر کے تقاضوں کو سمجھنے میں مسلسل ناکام ہے۔ دنیا ہم پر تنگ ہو چکی ہے۔ دنیاوی فتنہ ہماری زندگیوں پر حاوی ہے۔ ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک فتنے سے ہم اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو دوسرا اور پھر تیسرا فتنہ ہمارے سر پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے ہر آزمائش اور پرکھ فتنہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو بھی چیز انسانی عقل اور عزائم کے لیے آزمائش کا سبب بنے اور اسے راہ حق پر قائم نہ رہنے دے وہ فتنہ کہلاتی ہے۔ فتنے کی کئی اشکال ہمارے سامنے ہیں، خواہ گمراہ کن نظریات کی صورت میں ہو یا باطل افکار اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی شکل میں۔ یہ وہ سب فتنے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد بار اس کا ذکر فرما چکے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے بلند مکانات میں سے ایک بلند مکان کی چھت پر چڑھے اور فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان لو کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ بلا شبہ مال اور اولاد ایک امتحان اور فتنہ ہے۔ مال و اولاد کی مشغولیت اور محبوبیت صحیح طریقے پر کام نہیں کرنے دیتی، جہاد کی شرکت سے باز رکھتی ہے، نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں دیتی، پوری زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آزمائش میں پورے اترو، مال اور اولاد تمہارے امتحان میں فیل ہونے کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ٹھیک پہلی امتوں کے نقش قدم پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسے تو تم بھی اس میں گھس کر رہو گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، پہلی امتوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، اور کون؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی پیشگی اطلاع دی اور متنبہ کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرتے رہو۔ مسلم امہ کے حالات پر اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کے مسلمان فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے حالات دیکھ کر انتہائی افسوس اور پریشانی بھی ہوتی ہے۔ موجودہ فتنے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی احادیث کی روشنی میں دنیا اپنے آخری وقت یعنی قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم مغرب کے پیروکار بن چکے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل مغرب بالخصوص یورپ اور امریکہ میں مستقل رہائش کی خواہش مند ہے۔ ہم اور ہماری اولادیں مغرب کا طرز زندگی اپنا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب و تمدن ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے۔ مسلم حکمران اور مسلم ممالک بہت تیزی سے اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم میں قومیت کی لعنت بہت تیزی سے ابھر رہی ہے۔ نامعلوم اس کا انجام کیا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے مسلم اہمیت کے تاریخی شہر اپنی شناخت تبدیل کرنے میں بہت تیزی سے عمل پیرا ہیں۔ مغربی طاقتیں عرب میں جو کام خود نہ کر سکیں وہ مسلمان حکمرانوں سے کروا لیا گیا۔ آج سعودی عرب میں بہت تیزی سے مغربی ثقافت کو اپنایا جا رہا ہے۔ سینما، فیشن شو اور بیرونی فلموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مرکز ایمان میں مغربی فتنوں کو پروان چڑھتے دیکھ کر یقین ہو چلا ہے کہ قیامت کبریٰ اب بالکل قریب آ رہی ہے۔ بات اصلاح سے آگے بڑھ چکی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین پر صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔
مغرب کی طرز پر نئے شہروں کی تعمیر کی جا رہی ہے، جہاں سینما، ڈانس بارز، میوزک اور کلب کے کلچر کی تشہیر ہو رہی ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت و تباہی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں صہیونیت نے ایسا فتنہ کھڑا کیا ہے کہ مسلم ممالک آپس کی گروہ بندیوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک طویل مدت سے ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ پراکسی وارز میں مصروف ہیں اور ایک دوسرے کے جانی اور مالی نقصان پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، مگر صہیونی طاقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کو بھلا جانتے ہیں۔ فلسطین کی موجودہ بے بس صورتحال آج مغرب اور صہیونیت کے پھیلائے ہوئے فتنے کی کرامات ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کا تذکرہ کیا جائے تو آج ہم فتنوں کا شکار ہیں۔ اسلام کے نام پر بنائی گئی ریاست میں مغرب کلچر ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا نے گزشتہ 2 دہائیوں میں ہمارے اندر ایک ایسی نسل کو پروان چڑھایا جو لادین ہو چکی ہے اور مغربی ثقافت کو اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ قیامت سے پہلے کے فتنوں کی بات کی جائے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، علم ختم کر دیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کی، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتل۔ آج کی صورتحال دیکھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے قیامت کبریٰ قریب آ چکی ہے۔ ہماری فلاح صرف اور صرف قرآن اور سنت کی تعلیمات میں ہے، جس سے ہم کوسوں دور ہیں۔